ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروئے منزل ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد اس کائنات میں زندگی گزارنے کے جو بہترین اور رہنما اصول سکھائے، ان کا بتانا اور ان کا لوگوں تک پہنچانا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اور خوبصورت انداز میں لوگوں کو اللہ جل جلالہ کے احکامات سکھاتے، اللہ جل جلالہ کے فرامین کی طرف متوجہ فرماتے، اللہ پاک کی وحدانیت سکھاتے اور سمجھاتے، اللہ جل جلالہ کی طاقت، اللہ جل جلالہ کی قوت باہرہ کے بارے میں بتاتے اور اس کائنات کے لوگوں کو اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پھر اس کائنات پر پھیری ہوئی انسانیت کی پوری تاریخ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہی، اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرایا، اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف راستے کو اپنایا وہ اس کائنات میں خائب اور خاسر، ناکام اور نامراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے اس قرآن مقدس میں اس کائنات میں عروج پانے والے ان تمام لوگوں کا حال بیان کیا ہے جنہوں نے مختلف طریقوں سے عروج حاصل کیا اس دنیا میں۔ جن لوگوں نے مال کے ذریعے عروج حاصل کیا، اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سلطنت کے ذریعے سے عروج حاصل کیا، ان لوگوں کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن میں کیا۔ جن لوگوں نے طاقت یعنی زور بازو سے اس کائنات میں عروج حاصل کیا، اللہ پاک نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ کثرت افراد کے ذریعے مختلف طریقوں سے جو عروج کے حاصل کرنے کے ہیں، جس طریقے سے جس نے عروج حاصل کیا، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے بنانے والے سے اس نے بگاڑی، اس دنیا کے بنانے والے کا منکر ہوا، اس دنیا کے بنانے والے کا نافرمان بنا، تو اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اس کی تصویر کشی کی ہے اور مجھے اور آپ کو دکھایا ہے کہ ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پہ قارون کو آپ دیکھ لیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا۔ قارون کہتا تھا یہ خزانہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، یہ مجھے اس لیے ملا کہ میں اس کا قابل تھا، اس لیے مجھے یہ خزانہ ملا ہے، اس میں کسی اور کی محنت یا کسی اور کا مرہون منت نہیں ہے اس خزانے کا حصول۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے پہلے زیادہ طاقتور لوگ، علم والے لوگ گزرے ہیں، ان کو ہم نے سیدھا کر دیا، ان کو ہم نے ایسا برابر کر دیا کہ پھر ان کی وہ بدماشیاں اور خرمستیاں سب ٹھیک ہو گئیں۔ اگر تو بھی عذاب آنے سے پہلے ٹھیک نہ ہوا تو پھر تیرا بھی برا حشر ہو جائے گا۔ دولت پہ اترانا اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ قارون نہیں مانا تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ہم نے جب اس کو زمین میں دھنسایا تو ساری دنیا میں اس کا ایک مددگار بھی سامنے نہیں آیا، ایک حمایتی بھی سامنے نہیں آیا، ایک بچانے والا بھی سامنے نہیں آیا کہ اس کو بچانے کے لیے کوئی تگ و دو کرتا۔ اس کو اتنا بڑا خزانہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانے کی چابیاں
جوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، وہ خزانہ اس کے کام نہیں آ سکا۔ فرعون اور نمرود کے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں جس کے ذریعے انہوں نے دنیا میں عروج حاصل کیا، یہ سلطنتیں ان کے کام نہیں آ سکی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ پاک تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اللہ جل جلالہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ پاک سے ہدایت طلب کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں ایک عرصے تک اس دنیا میں رہنے دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک تم نے یہاں رہنا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے تو پھر تم نے یہاں سے کوچ کر جانا۔ اور اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، گمراہوں کو چھوڑے ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں ہدایت کا حصول ہے۔ ہم قرآن سے سیکھے جو ساری کائنات کے علوم کا سرچشمہ ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، جو ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اس قرآن سے ہم سیکھیں کہ ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کائنات میں ہدایت کا حصول کہ مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کے لوگوں کو ہدایت مل جائے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے، اور میرے اور آپ نے خود اس کے پانے کی صحیح کرنی ہے، اس کا جذبہ اور ولولہ خود اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ہدایت اور حق کو پانے کی تڑپ اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے۔ ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ اس کائنات میں قرآن مقدس ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اور فعل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ یہاں سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت کا حصول چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، گمراہی کے راستوں پہ روا ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ہدایت ملے گی کیسے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت کا کے ملنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، عاجزی کرنے والا ہو، تب جا کے ہدایت اس کو ملے گی۔ اگر اس کے اپنے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، پانے کا جذبہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اور اس کائنات میں ہدایت پانے والے کم ہوتے ہیں اور گمراہی کے راستوں پہ چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھنے والے، قرآن مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ بات کو سمجھ جانے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگوں کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اکثر لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس دنیا کی اکثریت کا پیچھا چھوڑیں اور قرآن و حدیث کا پیچھا اختیار کریں، اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے وہاں سے ہدایت لیں، اور اس ترتیب کو چھوڑ ہی دیں، اور اس طریقے کو چھوڑ دیں کہ جہاں لوگوں کا زیادہ جھمگٹا ہو جائے اور جہاں سورج زیادہ چڑھ جائے تو ہم اس طرف چلے جائیں اور وہاں اس چیز کی پوجا کرنے لگ جائیں اور اس کے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیں۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ محترم دوستو، ہدایت پانے کا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ خود میں نے اپنی ہدایت کی فکر بھی کرنی ہے اور اپنے اولادوں کی ہدایت کی فکر بھی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اور کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، اور پھر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو ہدایت ملے گی۔ یہاں ہدایت تھوڑی ملے گی، یہاں تو پیسہ کمانے کا جذبہ ملے گا، ولولہ ملے گا کہ دنیا میں دولت کے ذریعے
کیسے عروج حاصل کیا جائے، یہ ولولہ یہاں سے ملے گا۔ ہدایت جہاں سے ملتی ہے اس طرف نہ ہم توجہ کرتے ہیں نہ اپنی اولادوں کی توجہ کراتے ہیں۔ ایک جوان جو ان اداروں کا فاضل ہو، وہ صبح سویرے اٹھے اور اس کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، پھر وہ اپنی ویڈیو بناتا ہے، وہ دکھاتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ چائے بنا رہی ہے، یہ میری گھر والی ہے، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی ہیں، اور یہ میری بہن ہے۔ ساری چیزوں کو دنیا کو دکھاتا صرف اس لیے ہے کہ کچھ پیسہ آ جائے اور کہیں لوگوں میں شہرت حاصل ہو جائے، دولت کما لوں۔ یہ اس کی زندگی کا نقطہ عروج، آخری نقطہ ہے عروج کا، کہ میری زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد اس دنیا میں یہ ہے میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں مشہور ہو جاؤں اور زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لوں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ عزت چلی جائے، داؤ پہ لگ جائے، کوئی مطلب نہیں اس سے، لیکن بس صرف دولت حاصل ہو جائے، پیسہ حاصل ہو جائے۔ ساری ترتیبات میری اور آپ کی الٹی چل رہی ہیں، اور میں اور آپ اس امید پر جی رہے ہیں کہ ان قریب ہم لوگ گمراہیوں سے نکل آئیں گے، ان قریب ہم ضلالتوں سے نکل آئیں گے، ان قریب ہم ان اندھیروں سے نکل آئیں گے۔ یہ اندھیرے تو خود ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ گمراہی کے کھڈے یہ خود ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ ہم نے خود اپنے لیے بھی گمراہی کے کھڈے کھودے، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی ہم یہ کھڈے کھودتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ بتاتے اور خود یہ جاننے کی فکر کرتے کہ ہدایت اس دنیا میں سب سے عظیم متاع ہے اور عظیم نعمت ہے اللہ جل جلالہ کی، اور اس کا حصول جن راستوں سے ہوتا ہے ان راستوں کی طرف ہم بھی پلٹتے اور اپنی اولادوں کو، اپنی نئی نسل کو اس طرف لے کر جاتے، تو ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاتے۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں آج کچھ لگامیں ہیں اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ ہے کہ وہ کچھ معاشرے میں کر سکیں، وہ خود بے راہروی کا شکار ہیں۔ اسکولوں کے مالکان جن کے پاس پورے محلے اور علاقے کے بچے جمع ہو جاتے ہیں، ان کی بہترین تربیت کرتے تو ہمارا معاشرہ بدل جاتا، ان کی بدترین تربیت کرتے ہیں اور ان کو بڑے سے بڑا اعلی کار بناتے ہیں انگریز کا، اور انگریز کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ سٹیجوں پہ بچیوں کو نچانا اور بچیوں کو مخلوط مرد اور عورت کا مقابلے کروانا اور ان کے کھیل کھلوانا صرف اس لیے کہ ہماری ریٹنگ بڑھ جائے اور ہمارے اسکول کا نام ہو جائے۔ میں نے ایک اسکول کے مالک سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کراتے ہیں؟ یہ گانے بجانا، آپ کی گاڑی جو وین بچوں کو لے کے آتی ہے، لے کر جاتی ہے، اس میں بھی صبح صبح گانے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب سنیں، وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم ایسے کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بڑے انداز میں انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں، تو لوگ ہماری طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں اور ہماری زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا حال ہے۔ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر جس کو اللہ جل جلالہ نے کچھ ہدایت دے دی، اس کے باپ کا جنازہ پڑا ہے، مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا اور جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو دیکھا، وہ جنازے سے ہٹ کے دور کھڑا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ مولوی صاحب اس کے پاس گئے اور اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے۔ تو وہ روتے ہوئے کہتا ہے، مولوی صاحب مجھے اس چیز کا تو غم ہے کہ میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ غم مجھے اس بات کا ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی کروا دی میرے باپ نے، لیکن مجھے نماز جنازہ نہ سکھائی کہ آج میرے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور مجھے نماز جنازہ نہیں آتی کہ میں بھی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھتا۔ اتنا پیچھے اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے اس امت کو اور اس معاشرے کو، اس قدر گمراہیوں کے اندر دھکیلا جا رہا، اور جو ہدایت کی طرف لانے کی بات کرے تو پھر اس کا تمسخر، اس کا استہزاء، اس کا مذاق اور اس کے اوپر ہنسیاں۔ قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن نے سب سے زیادہ اس چیز کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جن لوگوں نے دینی طبقے کا مذاق اڑایا۔
دینی طبقے کو درخور اعتنا نہ سمجھا، جنہوں نے ان کو معاشرے میں ثانوی حیثیت دینے کی کوشش کو، دین کو جو اختیار کرے وہ معاشرے میں کتنا ہی کمزور انسان کیوں نہ ہو، اللہ جل جلالہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی نظروں میں وہ اٹھا ہوا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں قوم اور قبیلہ نہیں چلتا ہے، اللہ کے ہاں دنیا کے اسباب نہیں چلتے، اللہ جل جلالہ کے ہاں شکل و صورت نہیں چلتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ پاک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس دل میں ہدایت کو پانے کی طلب کتنی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا جذبہ ہے۔ آج حال یہ ہے کہ کسی کو اگر برائی کے دوران ٹوک دیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ برا عمل ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، تو وہ آپ سے کہے گا اور کون سی اتنی سنتیں ہم نے اپنانی جو آپ ہمیں اس سنت کا بتا رہے ہیں، ہم ویسے بھی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، چھوڑو اس کو۔ یا وہ کہے گا کہ آپ کون سے اتنے بڑے حاجی ہیں، آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں۔ یعنی مختلف انداز میں دین کی طرف بلانے والے اور ہدایت کی طرف بلانے والوں کو ٹوکنا اور ان کا مذاق، ان کا تمسخر اڑانا اور یہ سوچ لینا کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ دیوانے کا وہ خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اس کائنات میں دین کو اور دین والوں کو ثانوی حیثیت دی اور دنیا داروں کو اور دنیا کو پہلے درجے پہ رکھا، اللہ جل جلالہ کا قرآن اٹھا کے دیکھے، جگہ جگہ آپ کو پتہ چلے گا اللہ پاک نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی ناکام کیا، تباہی اور بربادی سے دوچار کیا، اور آخرت میں بھی یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہے وہ تو ہدایت پالے گا، وہ علماء کا اکرام کرنے والا ہوگا، وہ اللہ والوں کے پاس جانے والا ہوگا، وہ قرآن کا پڑھنے والا ہوگا اور قرآن کو سمجھنے والا ہوگا۔ اس میں طلب ہوگی کہ میرے نبی کا اسوہ کیا تھا، جس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے نبی کا اسوہ اپنا لو، میں خبرگیری حاصل کروں اس کے بارے میں۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پوچھے گا اور پڑھے گا، وہ دنیا کی تمام تر جتنی بھی شخصیات ہیں سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے اپنے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوہر بن کے رہے، باپ بن کے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا بن کے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ایک مبلغ بن کے رہے، معاشرے میں ایک بھائی بن کے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی، رسول اللہ کی تجارت کا طریقہ کیا تھا۔ ایک مسلمان سب سے پہلے ان چیزوں سے آگاہی حاصل کرے گا تاکہ مجھے اس دنیا میں میری سب سے بڑی ضرورت ہدایت مل جائے، اس کے بعد وہ اور چیزوں کی طرف توجہ کرے گا۔ ورنہ محترم دوستو، جو بے ادب لوگ ہیں اور ادب نہ کرنے والے ہیں تو بے ادب لوگ بے نصیب ہوتے ہیں، جو دین کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ جل جلالہ کے کلام کا ادب نہیں کرتے۔ قرآن کے 16ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا لیکن زندگی اس کی تنگ ہوگی، اور جب ہم کل قیامت میں اس کو اٹھائیں گے اندھا کر کے تو وہ کہے گا ربی لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ایسے ہی دنیا میں تو ہماری نصیحت کی طرف سے اندھا بنا ہوا تھا، تو نے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے خبردار، ہوشیار اور بڑا مستعد، چاک اور چوبند بنایا ہوا تھا، لیکن جہاں پہ قرآن و حدیث کی بات آتی، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت عمل کا تذکرہ ہوتا، جہاں پہ دین کی حفاظت اور ارشاد کی بات ہوتی، وہاں پہ تو اندھا ہو جاتا تھا۔ اس لیے آج ہم نے بھی تجھے اندھا کر دیا ہے۔
اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو باادب بنائے، باادب بانصیب۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ اس لوہار کی ایک عادت تھی کہ جب اذان کی آواز سنتا تو اپنے جس سے لوہا ٹوٹتا ہے اس ہتھوڑے کو پھینک دیتا تھا۔ موت کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے بتایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے امام احمد ابن حنبل کے نیچے والا درجہ دے دیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل پورے زمانے کا امام، اتنا بڑا انسان، عالم، اللہ کا بہت کامل ولی، فرمایا امام احمد ابن حنبل کے نیچے والا جو درجہ ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کہا میں نے دنیا میں اللہ کے نام کا ادب کیا۔ اللہ پاک فرماتے تھے تو میرے نام کا بڑا ادب کرتا تھا۔ جب تو اذان کی آواز سنتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے ہوتا ہے اور کائنات کی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، تو تو اپنے روزی کمانے کے آلے کو دور پھینک دیتا اور کہتا کہ واقعی میں میرا اللہ بڑا ہے، روزی دینے والا تو وہ ہے۔ تو مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا اور مسجد میں آ کے میرے سامنے سر سجود ہو جاتا۔ وہ جو میرے نام کا تو نے ادب کیا ہے اس کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے، اتنا اعلیٰ درجہ تجھے اس لیے دیا گیا۔ آج ہمارے اندر یقین کی اتنی کمی ہے، صبح اور شام یہ باتیں ہیں کہ ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے، حالات بہت خطرناک ہو رہے ہیں اور ہمارا ایسے ہو جائے گا۔ ایک عالم نے ایک نشئی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک نشئی سے کسی نے پوچھا یا اس کو بتایا کہ آج کل آٹا بہت مہنگا ہے، تو اس نشئی نے پشتو زبان میں کہا کہ آٹے کی قیمت بڑھائی ہوگی اپنے لیے، ہمارے لیے تھوڑی بڑھائی ہے، ہمیں تو روزی اللہ دیتا ہے، جتنی بھی بڑھاتے ہیں بڑھا لیں، اللہ پاک روزی دے گا۔ دیکھو ایک نشئی کو اللہ پاک نے اتنا توکل دیا، یقین دیا۔ ایسا توکل اور یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات میں حالات کو مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے ہدایت پائیں۔ حالات کا بدلنا یہ اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں، سارے حالات ایسے ٹھیک ہو جائیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کدھر گئے وہ برے حالات، یہ تو بہترین دن آ گئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔